الكريم سيدنا ومولانا یہ جو بچے نعرے لگا رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جو نعرے لگا رہے ہیں جب ہمارے بڑے بات کریں گے تو پنک سائلنٹ ہونا چاہیے بالکل خاموش زور سے سانس بھی نہیں ہے میں بول رہا باہر جو بچے ہیں یہ خاموش ہو جائیں یہ باہر میسج پہ نعرے لگانے کے لیے چپ ہو جائیں بچے بالکل خاموش ہو جائیں ان کو چپ کرانے پڑے گا اب جو نعرہ لگائیں اس کو پکڑ کر بٹھا دیں اور اس وقت امریکہ برطانیہ یورپ میں پاکستانی مسلمان ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہیں پورا پاکستان شریک ہے اس لیے خاموش رہیں تاکہ ہمارا پیغام پوری دنیا میں پہنچ جائے اس وقت یہ بالکل شارٹ نوٹس پر ہمارے علماء جمع ہوئے علامہ سید مظفر حسین شاہ مفتی محمد جان نعیمی مولانا ریحان امجد نعمانی مفتی عابد مبارک المدنی مفتی محمد رفیق حسنی شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد اسماعیل ریائی علامہ لیاقت حسین اصغری صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی مفتی نظیر جان نعیمی شاہ علامہ رضوان نقشبندی مفتی محمد ریاض رضوی اشرفی مفتی وسیم احمد المدنی علامہ عمران شامی علامہ اشرف دورانی علامہ رفیع الرحمان نورانی علامہ غلام مرتضیٰ مہروی علامہ ضیاء الرحمان صابری بلال سلیم قادری شاہد حضوری مفتی خالد کمال مولانا احمد رحمانی سربت اعجاز قادری مفتی تاج الدین نعیمی سید محمد علی شاہ اور کراچی کے تمام نمائندہ علماء کرام خطباء اعظام جو اجلت میں اپنے اپنے علاقوں سے نماز تراویح کو ختم کر کے یہاں پہنچے ہیں اب میں ہمارا مشترکہ اور متفقہ پیغام ہے جو میں جاری کر رہا ہوں موجودہ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان اور ناموس رسالت کے جانثاروں پر جو ظلم ڈھایا ہے ہم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں پنجاب پولیس نے رنجیت سنگھ اور برطانوی سامراج کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے یہ مظالم لوگوں کے ذہنوں سے کبھی محو نہیں ہوں گے اور جب بھی تحفظ ناموس رسالت کی تاریخ لکھی جائے گی موجودہ دور کو سیاہ ترین دور قرار دیا جائے گا قلعم کی گردان کرنے والوں کو ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اقتدار ایک دن قلعم ہو جائے گا کے نعرے تا قیامت زندہ و کامل رہیں گے نئے شہداء کی قربانیوں کو فراموش کرے گی اور نہ جانثار میں شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے جانے والے مظالم فراموش کیے جا سکیں گے ہم نے اپنی 15 اپریل کی پریس کانفرنس میں حکومت اور بااختیار اداروں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ وہ آپس میں مشاورت کر سکیں اور مسئلے کے پرامن حل کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے لیکن طاقت کے نشے میں چور اہل اقتدار نے اس پر کام نہ دھرا اور ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی مین اسٹریم میڈیا پر پابندیاں ہیں اس لیے صحیح معلومات دستیاب نہیں ہیں تاہم سوشل میڈیا سے جو معلومات لوگوں تک پہنچ رہی ہیں وہ انتہائی ہولناک
دردناک اور اذیتناک ہیں. ہم سب کے دل دکھی ہیں اور آنکھیں اشک بار ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے کہ زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینسوں کو آنے نہیں دیا جا رہا. شہداء کی میتوں کو محفوظ کرنے کے لیے انتظامات نہیں کرنے دیے جا رہے. یہ ظلم کی انتہا ہے. اور ہم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لاہور کے ڈاکٹروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ضروری طبی سامان، پیرامیڈیکل اسٹاف اور دواؤں کے ساتھ زخمیوں کے پاس جائیں اور احد کی یاد تازہ کریں. غزوہ بدر بھی رمضان میں وقوع پذیر ہوا تھا. ہمارے پاس امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپین یونین اور شرق اوسط اور دیگر ممالک سے پاکستانی تارکین وطن کے فون آ رہے ہیں اور وہ بے حد مستعد ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں منگل کا جمعرات پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے. لوگ حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں اور اس دور کو عذاب الہی سے تعبیر کر رہے ہیں. خواتین قوم کر رہی ہیں اور جانیں مار کر رو رہی ہیں اور مطالبہ کرنے کے میدان میں نکلے. ہم اپنے بچوں سمیت میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں. اس کے باوجود ہم نے صبر استقامت کا مظاہرہ کیا کہ شاید حکومت ہوش کے ناخن لے اور غریبی کو چھوڑ کر سنجیدگی سے مسئلے کو حل کرے، لیکن ایسی کوئی علامت نظر نہ آئی. پولیس تھانوں اور جیلوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ پر مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اور اذیت سے دوچار کیا جا رہا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس تھانوں اور جیلوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ کو ذاتی مجلدوں پر فوری طور پر رہا کیا جائے اور تمام جعلی FIR واپس دی جائیں. اس کے بغیر مسئلے کے پرامن حل کی توقع رکھنا خوش فہمی ہوگا. اگر اتنے مظالم اٹھا کر بھی پہلے اقتدار کے نفس امارہ کو تسکین نہیں ملی تو مزید اپنا شوق پورا کرنے وقت فیصلہ کرے گا اور تاریخ فیصلہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آخری فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اس میں تحفظ ناموس رسالت کی بات کرنا جرم قرار پائے اور اس پر دہشت گردی کے فتوے لگائے جائیں؟ ہم شیخ رشید احمد کو متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ فرعونی لب و لہجے میں دھمکیاں دینا چھوڑ دیں. ایک دن یہ اقتدار چلا جائے گا لیکن مسلمانوں کے دلوں سے تمہاری پیدا کی ہوئی نفرت کے داغ کبھی نہیں ملیں گے. اور 2017 میں ان لوگوں کا یہی طرز عمل آپ کی داد و تحسین کا مستحق تھا کیونکہ تب اقتدار پر کوئی اور فارغ تھا اور آج جب کہ خود کرسی اقتدار پر بیٹھے ہو تو وہی عمل تمہاری نظر میں دہشت گردی قرار تھا. تمہاری ظلم قومی تو حسن کہلائی اتی رہی جو میرے نامہ شعار میں تھی. اس سے بڑی منافقت اور دوغلا پن کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارے ماضی کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر موجود ہیں. جب تک ایسا متنازع اور منافق شخص وزارت داخلہ پر فائز ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا. ہم سندھ کی حد تک آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں
کہ سندھ کے پولیس تھانوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ پر مظالم بند کیے جائیں اور ان کو فوری طور پر ذاتی مجلدوں پر رہا کیا جائے اور تمام جعلی FIR واپس لی جائیں تاکہ مسئلے کے پرامن حل کے لیے کوئی قابل عمل ماحول پیدا ہو۔ آج ریاست مدینہ کا نعرہ شہدائے ناموس رسالت کے خون سے رنگین ہے۔ وزیر مذہبی امور نے دین اور مسلک کو کرسی اقتدار پر قربان کر دیا ہے، ان کو یہ زیاں کا سودا مبارک ہو۔ وفاقی وزراء نے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اور وزیر اعظم نے ٹیلیویژن پر آ کر جس کی توثیق کی تھی اس پر عمل کرنا اتنا دشوار نہیں تھا۔ اس میں تو یہ لکھا تھا کہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا تھا، لیکن اہل اقتدار کے مقدر میں بے قصور لوگوں کا ناحق خون لکھا تھا۔ سعودی عرب کے مطالبے پر یمن میں فوجیں بھیجنے کا مسئلہ بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ ہم ایک بار پھر حکمرانوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ کالعدم کے پرفریب نعرے کو ترک کر کے 12 اپریل کی صورتحال بحال کریں، تبھی باغانہ مذاکرات کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ دکھی دلوں میں لاوا پکتا رہے گا اور بلاخر یہ پھٹ پڑے گا۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں، بالخصوص مذہبی سیاسی جماعتوں اور بلا اختیار مسلک تمام دینی تنظیمات سے اپیل کرتے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کریں، کیونکہ ناموس رسالت کا تحفظ ہمارے دین اور ایمان کی اساس ہے۔ میڈیا سے اپیل ہے، آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ ہم بطور احتجاج کل بروز پیر 19 اپریل 2021 کو ملک بھر میں پرامن پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن درمیان تشریف لے آئے ہیں اور مولانا نام جانے دو، مولانا عبدالجبار نقشبندی بھی آ گئے ہیں۔ ہم بطور احتجاج کل بروز پیر 19 اپریل 2021 کو ملک بھر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کرتے ہیں۔ تاجروں اور ٹرانسپورٹر سے امید ہے کہ وہ تعاون کریں گے اور صنعتکاروں اور کاروباری حضرات سے اپیل مطالبہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کو بھی کل بند رکھا جائے۔ ہم تمام دکھی اہل سنت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہڑتال پرامن ہے، پرامن رہیں، یہ ملک ہمارا ہے، کسی اور سے زیادہ اس کی سلامتی ہمیں عزیز ہے۔ چادر اور چار دیواری اور جان و مال کی حرمت کا احترام کیا جائے اور نجی اور سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ آخر میں بااختیار اور اہل اقتدار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ شہداء اور زخمیوں کے جذبات کی ترجمانی ہے، ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچنے دیا جائے۔ اگر ہمارے پیغام کو پہنچنے سے روکا گیا تو پھر یہ لاوا پوری طرح سے پھٹ پڑے گا۔ اسی طرح سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ محمد شفیع اور اسلم خاکی اور مولوی اقبال حیدر کے نام سے جعلی بیان اور پٹیشنیں یہ 20ویں صدی کا وتیرہ ہے، اس سے عوام کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ آج اطلاعات پہنچانے کے کئی ذرائع موجود ہیں۔ ہم پاکستانی میڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ایمان، آپ کا جذبہ حب رسول
اگر اس کی کوئی بھی رمق موجود ہے تو ہمارے پیغام کو اہل اقتدار تک، پورے ملک تک اور پوری دنیا تک پہنچنے دیا جائے۔ ہم پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، لیکن اپنے دکھی عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنا ہمارا دینی، ملی اور قومی فریضہ ہے۔ ہم دلوں میں گھسے ہوئے نہیں ہیں، ہم قوم کے درمیان ہیں، ہم قوم کے درمیان رہیں گے، اور جب تک ہم قوم کے جذبات کی ترجمانی نہیں کریں گے پھر ہمیں ان سے اپیل کرنے کا حق بھی نہیں بنتا۔ اس لیے اہل اقتدار نے جو ظلم ڈھایا ہے تو اب اس پر قومی جذبات کو بھی سنیں اور سمجھیں اور کانوں کو کھولیں۔ یہ گولیاں جو پاکستانی عوام کے ٹیکس سے بنائی گئی ہیں، یہ پاکستانیوں کا سینہ چیرنے کے لیے اور یہ پاکستانیوں کے دلوں کو داغنے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ تو دشمن کے لیے بنائی گئی تھی۔ آج اس اسلحے کو، ان گولیوں کو عاشقان رسول پر آزمایا جا رہا ہے، تو آزما کر دیکھ لو محبت مصطفیٰ کی شمع کو نہ کبھی تم بجھا سکو گے، تمہارا اقتدار مٹ جائے گا، یہ شمع کا قیامت انشاءاللہ ہوگا۔ ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ پیمرا کو بھی ایڈریس کریں، مگر ہم ان کو ایڈریس کر رہے ہیں جو پیمرا کو چلا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کون سے طاقت کے مراکز ہیں جہاں سے پیمرا کو ہدایات ملتی ہیں، ہم ان کو اس لیے یہ نعرہ صرف تحریک لبیک یا نعرہ صرف تحریک کا نہیں ہے، ہر مسلمان لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ ایک جماعت تک، تنظیم تک محدود نہیں ہے، یہ دنیا بھر کے اہل سنت کا نعرہ ہے۔ خاموش۔ اس لیے میں ایک بار پھر میڈیا سے اپیل کرتا ہوں، اب کو دبایا گیا ہے، اب تک ہماری آواز کو پہنچنے نہیں دیا گیا۔ مجھ سے یہاں آتے ہوئے پہلے اقتدار نے کہا کہ آپ امن کی اپیل کریں، میں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کے اگر جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتے، اگر ہمارے پیغام کو روکا جا رہا ہے تو ہم کس منہ سے امن کی اپیل کریں گے؟ جو ہم سے امن کی اپیل کی توقع رکھتے ہیں ان کو ہم دعویٰ کرانا چاہتے ہیں کہ اس آواز کو، اس پیغام کو نہ روکیں۔ یہ محمد زمان علی جعفری صاحب کی مولانا خاموشی سے سنیے، خاموشی سے سنیے، بات مکمل نہیں ہوئی ہے، بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ زمان علی جعفری صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں پورے پاکستان سے، علامہ ابرار رحمانی بھی آ گئے، پورے پاکستان سے ہمیں پیغام آیا کہ ہم اعلان کے منتظر ہیں۔ میں پورے پاکستان کو خیبر سے لے کر باغا تک اور چمن سے لے کر کراچی تک یہ پیغام دے رہا ہوں کہ کل کی ہڑتال میں آپ پرامن ہڑتال میں، پہیہ جام ہڑتال میں، شٹر ڈاؤن ہڑتال میں آپ ناموس رسالت کا جو حق آپ پر واجب ہے اس کا قرض چکانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اور ہم اہل اقتدار کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، جن کو اپنی طاقت پر ناز ہے انہیں ہم اللہ کی طاقت سے ڈراتے ہیں، انہیں ہم جلال الہی اور غضب الہی سے ڈراتے ہیں۔ اگر تمہاری جسارتیں نہ بند ہوئی
تو اس وقت سے ڈرو جب اللہ کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا. اے خاص ہے وقت رہا ہے امت میں نہیں آتے جب وقت پڑا ہے.